ہم اپنے آپ کو دعاؤں کے لیے تیار نہیں کر پاتے. دعا مانگنا بہت دور کی بات ہے. ہم لوگ اس قابل بھی نہیں بچے کہ دعا لینے کے لیے کم سے کم تیار ہوں. آپ کسی کے سسٹم میں جاتے ہیں تو ان کے رولز کا آپ کو احترام کرنا پڑتا. اب اگر کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے اوپر صبر کریں گے. صبر کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اسلام کا بھی اپنا ایک نظام ہے. اس کے خلاف کوئی اگر بات ہو، آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. صبر کا ڈائریکٹ تعلق ہے علم کے ساتھ. علم حاصل کرنا ہو تو صبر کرو، علم حاصل کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو. تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے دعاؤں کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے کہ آپ میں صبر ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو عموماً ہم سمجھتے کہ نیکیوں سے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، نیکی سے اللہ کی رحمت کھینچ کر آتی ہے، گناہوں سے بھی کھینچ کر آتی ہے. کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سرنڈر کر دینا ہے، میرے مالک لیکن یہ گناہ ہے نا، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. تیرے اور میرے بیچ میں جو واحد حجاب ہے نا وہ یہ گناہ ہے. وہ گناہ کو پتہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور میں بڑا کمزور ہوں اور میرے میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ گناہ چھوڑ سکوں. تو اللہ سے یہ سارے کے سارے اس انتظار میں کہ آپ کون بول دیجئے. دو باتیں ہوئی. پہلا کام صبر کرنا ہے، دوسرا گناہوں کو استعمال کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. مشکل بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں سمجھ میں آ جائے گی. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں مانگ کیا رہے ہیں. تو جو بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو دل میں جھانک کے سوچیں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں. تو جو بھی دعا مانگیں لکھ لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے اگر وہ دعا پوری ہو گئی تو آپ کی زندگی میں کیا اثرات ہوں گے. اور 99% آپ کا جو اس کا جواب آئے گا وہ آئے گا نہیں بھیا میں اس کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوں سرے سے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس دعا کے لیے ریڈی کریں. جب آپ چاہتے ہی نہیں ہیں دل سے اور اپنے اعمال سے کہ دعا قبول ہو تو دعا قبول ہوگی کیسے؟ ہو سکتا ہے مشکل باتیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو سمجھ میں ضرور آ جائیں.